وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، حج یہ اپنے سے پہلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے، حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے وفد اللہ، یہ اللہ کے مہمان ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کو پکارا، انہوں نے اللہ رب العالمین کی دعوت پر لبیک کہا، وَسَأَلُوهُ، اور جب انہوں نے اللہ رب العالمین سے سوال کیا فَأَعْطَاهُمْ، اللہ رب العالمین نے ان کو عطا کر دیا۔ حضرات، حاجیوں کی اور عمرہ کرنے والوں کی دعائیں قبول کر لی جاتی ہیں، اس لیے حاجیوں کی ذمہ داری ہے، عمرہ کرنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے لیے بھی دعا کریں، اپنے گھر والوں کے لیے، خاندان والوں کے لیے، معاشرے کے لوگوں کے لیے، معاشرے کے اندر امن و امان برقرار رہے، اس کے لیے حاجیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ دعائیں کیا کریں، اور یاد رکھیں کہ آپ کی دعائیں بارگاہ ربانی میں قبول کر لی جاتی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاجیوں کو مخاطب کر کے کہ اے حاجیوں، اگر تمہارے اوپر ریت کے ذرات کے برابر، دنیا کے ایام کے برابر اور بارش کی بوندوں کے برابر بھی گناہ ہو، اللہ رب العالمین اس حج کے نتیجے میں تمہارے سارے گناہ کو مٹا دیتا ہے، تمہارے سارے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ الحج اشہر معلومات۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں مجھے آپ حضرات کے سامنے جس عنوان کے تحت گفتگو کرنی ہے وہ عنوان ہے حج اور عمرے کی فضیلتیں۔ انشاءاللہ العزیز کتاب و سنت کی روشنی میں اس موضوع کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے حق بات کہنے، کتاب و سنت کے مطابق بیان کرنے، ہم سب کو حق بات سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات، جیسا کہ ہم سبھی کو اس بات کا علم ہے کہ حج کی لسٹ میں جن لوگوں کا نام آ چکا ہے وہ جلد ہی سفر حج پر نکلنے والے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کے حج کو آسان فرمائے، آمین۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین انہیں کتاب و سنت کے مطابق حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہم ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہم تمام مسلمانوں کو حج جیسی عبادت کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ حضرات، حج یہ اسلام کے بنیادی 5 ارکانوں میں ایک رکن ہے۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جو بیک وقت روحانی عبادت بھی ہے، مالی عبادت بھی ہے اور بدنی عبادت بھی ہے۔ حج کی عظمتیں کیا ہے، حج کی فضیلتیں کیا ہے، اس چیز کو بیان کرنے سے پہلے ہم کچھ گزارشات پیش کرنا چاہتے ہیں۔ وہ لوگ جو حج کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ عمرہ کرنا چاہتے ہیں، عمرہ پر وہ نکلنے والے ہیں، ایسے لوگوں سے ہم کچھ گزارشات پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی ذمہ داریاں کیا کیا ہیں، ان کو کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، کتاب و سنت کی روشنی میں چند چیزیں میں ان کے لیے اور بالخصوص آپ تمام لوگوں کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات، سب سے پہلی چیز، حاجی جب حج کرنے کے لیے نکلے اور معتمر جب عمرہ کرنے کے لیے نکلے، نکلنے سے پہلے اپنے عقیدے کی اصلاح کر لے۔ اگر عقیدہ درست نہیں ہے حضرات، حج قبول نہیں ہوگا۔ اگر عقیدہ درست ہے تب حج قبول ہوگا۔ انسان کو چاہیے، حجاج کرام کو چاہیے کہ اپنے عقیدے کی اصلاح کر لے۔ اور حضرات، یہ جو سفر ہو، سفر کا مقصد، حج کا مقصد، خانہ کعبہ کو دیکھنے کا مقصد، مسجد حرام کے اندر نماز کی ادائیگی کا مقصد صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنا ہو، غیر اللہ کو خوش کرنا مقصد نہ ہو۔
چونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو حج کا یہ سفر کرتے ہیں غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ حج کے پیکج میں بغداد کے سفر کو مقدم کیا جاتا ہے۔ یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ اگر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کی زیارت کرتے ہوئے ہم مکہ مکرمہ پہنچیں گے، حج کریں گے، تب ہمارا حج قابل قبول ہوگا، ورنہ ہمارا حج قبول نہیں ہوگا۔ حضرات، یہ سراسر باطل اور بے بنیاد عقیدہ ہے۔ یہ بھی عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ اگر مکہ مکرمہ کے اندر حج کرنے کے بعد ہم نے مدینہ منورہ کی زیارت نہیں کی، روضہ رسول کی زیارت نہیں کی، پھر بھی ہمارا حج مکمل نہیں ہوگا۔ یہ بھی ایک باطل اور بے بنیاد عقیدہ ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات، بعض لوگ تو یہاں تک جرم کرتے ہیں کہ یہاں پر احرام باندھ کر کے مکہ مکرمہ جانے کے بجائے سب سے پہلے مدینہ منورہ جاتے ہیں، روضہ رسول کی زیارت کرتے ہیں اور پھر اسی احرام میں مکہ مکرمہ پہنچ جاتے ہیں۔ حضرات یاد رکھیں، یہ سراسر باطل اور بے بنیاد عقیدہ ہے۔ یہ احرام صرف مکہ مکرمہ کے لیے خاص ہے، یہ احرام مدینہ منورہ کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے حضرات ضرورت ہے کہ آپ اپنے عقیدے کی اصلاح کر لیں، آپ شرک و بدعات سے اجتناب کریں، اور یاد رکھیں لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ شرک کریں گے، اگر آپ حج کے دوران کسی اور چیز کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے، غیر اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے، آپ کے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے، آپ کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ تو سب سے پہلی چیز آپ اپنے عقیدے کی اصلاح کر لیں۔ دوسری چیز، آپ کی دوسری ذمہ داری، سنت کے مطابق آپ کوئی بھی عمل کریں۔ آپ جو بھی عمل کرتے ہیں، آپ کا سفر ہو یا حج کے جو بھی مناسک ہیں، حج کے جو بھی طور و طریقے ہیں وہ ہوں، نماز کی ادائیگی ہو، آپ کا سارا عمل سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر آپ سنت کے مطابق ادا نہیں کریں گے، آپ کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ پیارے نبی نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جو انسان کوئی عمل کرے اور اس پر محمد کریم کا مہر نہ ہو، اس عمل کو محمد کریم نے نہ کیا ہو، نہ کہا ہو کرنے کے لیے، پیارے نبی فرماتے ہیں فہو رد، وہ عمل مردود ہے۔ اس لیے حضرات، حج کرنے سے پہلے آپ حج کو سیکھ لیں، سنت کے مطابق آپ حج کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح سے حضرات، آپ کی تیسری ذمہ داری، نمازوں کی پابندی کریں۔ آپ یہاں سے نکلیں گے سفر حج پر، مکہ مکرمہ پہنچتے ہوئے 8 سے 10 گھنٹہ لگ جائے گا یا 12 گھنٹہ لگ جائے گا، آپ تھک جائیں گے۔ آپ کی یہ تھکاوٹ نمازوں کے اندر رکاوٹ کا سبب نہ بنے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عرب اور عجم کے جو بھی علماء ہیں، ان تمام علماء کا متفقہ طور پر یہ فیصلہ ہے کہ اگر کوئی انسان صرف ایک نماز اگر جان بوجھ کر کے چھوڑ دیتا ہے، وہ انسان دائرے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ حضرات، اگر آپ اسلام سے نکل جائیں، آپ ایک حج کیا، زندگی بھر ہر سال حج کرتے رہیں، آپ کا حج قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے حضرات، سفر و حضر کے اندر آپ کسی بھی حالت میں کیوں نہ ہو، جہاں کہیں پر بھی ہو، آپ نمازوں کی پابندی کریں۔ اسی طرح سے حضرات، آپ کی چوتھی ذمہ داری، حرام مال سے اجتناب کریں، حلال مال کو اس سفر کے لیے توشہ بنائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیارے نبی نے فرمایا، ساری کائنات کے لوگوں کو مخاطب کر کے، ایھا الناس، اے لوگوں یاد رکھو، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ رب العالمین پاک ہے اور پاکیزہ چیزوں کو اللہ رب العالمین پسند فرماتا ہے۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا تذکرہ فرمایا، ایک ایسا آدمی جو لمبا سفر کرتا ہے، وہ پراگندہ حالت میں ہے، اس کے بال غبار آلود ہیں۔ پیارے نبی فرماتے ہیں، وہ انسان اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کرتا ہے، کہتا ہے اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار۔
پیارے نبی فرماتے ہیں اس انسان کا کھانا حرام ہے، اس انسان کا پینا حرام ہے، اس انسان کا لباس حرام ہے، اس انسان کی پرورش حرام سے کی گئی ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، ایسی صورت میں ان تمام چیزوں کے باوجود اس کی دعا کیوں کر قبول کی جا سکتی ہے؟ حضرات کیا پتہ چلا، اگر آپ وہ پیسہ جس کو لے کر کے سفر حج میں نکل رہے ہیں، اگر یہ حرام کا پیسہ ہے، نہ تو آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، نہ آپ کی نمازیں قبول ہوں گی، نہ آپ کا یہ سفر حج قبول ہوگا، اور نہ ہی آپ کا یہ حج قبول ہوگا۔ اس لیے حضرات آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ جو اخراجات ہیں، یہ اخراجات آپ حتی الامکان کوشش کریں کہ اس کے اندر 1 روپیہ بھی حرام کا نہ آنے پائے، آپ کا پیسہ حلال ہو۔ اسی طرح سے حضرات ایک 5ویں ذمہ داری آپ یاد رکھیں، آپ سفر حج پر نکل رہے ہیں، اتنا پیسہ لے کر کے آپ نکلیں کہ یہاں سے وہاں تک پہنچ جائیں، اور وہاں پر جتنا دن رک رہے ہیں اور وہاں سے پھر یہاں لوٹ کر کے واپس آ جائیں، آپ اتنا پیسہ لے کر کے حج کے سفر پر نکلیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ پیسہ لے کر کے نہ نکلیں اور وہاں پر جا کر کے کسی سے آپ پیسے کو مانگتے پھریں، یہ صورتحال نہ آئے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یمن والے یہ حج کے لیے مکہ مکرمہ آتے تھے، زیادہ سفر لے کر کے نہیں آتے تھے، پیسہ لے کر کے نہیں آتے تھے، مکہ پہنچتے تھے، مکہ والوں سے یہ سوال کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ارے ہم تو اللہ رب العالمین کے اوپر توکل کرنے والے ہیں، ہم تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والے ہیں۔ جب اس طرح کی چیزیں پیش آئیں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر آیت کریمہ نازل کی وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اے وہ لوگوں جو حج کرنے کی پلاننگ کر چکے ہو، یاد رکھو حج سے پہلے سفر حج لے لیا کرو، حج کا جو توشہ ہے، جو روپیہ پیسہ ہے، اس کے ساتھ تم سفر حج پر نکلو، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح سے حضرات 6ٹھی ذمہ داری آپ یاد رکھیں، آپ حج کے لیے نکل رہے ہیں، مقصد صرف اللہ کو خوش کرنا ہو، آپ اخلاص کے ساتھ اس سفر پر نکلیں، آپ کا حج اخلاص کے ساتھ ہو، آپ کی نمازیں اخلاص کے ساتھ ہوں، آپ کا یہ سفر اخلاص کے ساتھ ہو۔ یاد رکھیں اسی اخلاص کا حکم اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اپنے بندوں کو دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، اللہ نے فرمایا لوگوں کو تو صرف اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ صرف اللہ ہی کی عبادت کریں اور دین کو اس کے لیے خالص کر کے، دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے صرف بندے اللہ ہی کی عبادت کریں۔ حضرات آپ اخلاص کو اختیار کریں، نمازوں کے اندر، حج کے جتنے بھی ارکان ہیں ان تمام چیزوں کے اندر آپ اخلاص کو اختیار کریں، ریاکاری سے بچیں، شہرت طلبی سے بچیں، نام کمانے سے بچیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے اعمال کو برباد کر دیتی ہیں۔ حضرات آج ہوتا کیا ہے، جیسے ہی حج کے لسٹ پر حاجی کا نام آ جاتا ہے، دعوتوں کا اہتمام شروع ہو جاتا ہے اور حاجی کو لوگ اسٹیشن پر چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں، رشتہ دار جاتے ہیں، محلے والے جاتے ہیں، سارے لوگ حاجی کے پیچھے پیچھے نکل پڑتے ہیں۔ حاجی جب حج کر کے واپس لوٹتا ہے تو سارے محلے والوں کی دعوت کرتے ہیں، اور حضرات اتنا ہی نہیں بلکہ پورے محلے والوں کے لیے ہدیہ تحفہ بھی لایا جاتا ہے۔ اور حضرات یہاں تک بھی خبریں سننے کو آئی ہیں کہ اگر 5 لاکھ روپیہ حج کرنے کے لیے خرچہ ہوا ہے تو اس سے بھی زیادہ ہدیہ تحفہ لانے کے لیے انسان خرچ کر دیتا ہے۔ حضرات یہ ساری کی ساری چیزیں ریاکاری کے زمرے میں ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں دکھاوے کے زمرے میں ہیں۔ ایسی چیزوں سے انسان کو کلی طور پر اجتناب کرنا چاہیے، اور صرف حج اس وجہ سے کرنا چاہیے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا رب ہم سے خوش ہو جائے۔ اسی طرح سے حضرات ایک 7ویں چیز یاد رکھیں، آپ کی 7ویں ذمہ داری، آپ اس سفر حج میں نیک لوگوں کو اپنا ساتھی بنائیں۔ وہ لوگ جو 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، وہ لوگ جن کا چہرہ مہرہ اسلامی ہے، جن کا
لباس اسلامی ہے، وہ لوگ جو تقوی شعاری کو اختیار کرتے ہیں، آپ ایسے لوگوں کی صحبت کو اختیار کریں، ورنہ یہاں سے جانے والے جس طرح یہاں پر بیڑی سگریٹ گٹکا تمباکو کا استعمال کرتے ہیں، وہی وہاں پر جا کر کے بھی ان ساری چیزوں کا استعمال کرتے ہیں۔ جس طرح یہاں پر جھوٹ بولتے ہیں، مدینہ پہنچنے کے بعد، مکہ پہنچنے کے بعد وہاں پر بھی وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ جس طرح یہاں پر دھوکہ دھڑی سے کام لیتے ہیں، وہاں پر بھی وہ دھوکہ دھڑی سے کام لیتے ہیں۔ حضرات، آپ کی ذمہ داری ہے آپ نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کریں۔ یاد رکھیں، نیک لوگوں کی صحبت سے انسان نیک بن جاتا ہے، اور اسی طرح برے لوگوں کی صحبت سے انسان برا بن جاتا ہے۔ اسی طرح سے حضرات، 8ویں ذمہ داری آپ یاد رکھیں، آپ پیسہ خرچ کر کے 5 لاکھ یا اس سے بھی زائد پیسے کو خرچ کر کے آپ حج کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ حج میں نکلنے سے پہلے آپ حج کے احکام و مسائل کو سیکھ لیں۔ پیارے نبی نے فرمایا، خذوا عنی مناسککم، اے لوگوں حج کے احکام و مسائل کو مجھ سے سیکھ لو۔ حضرات، ہماری بھی ذمہ داری ہے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ حج میں نکلنے سے پہلے آپ حج کے احکام و مسائل کو سیکھ لیں، تاکہ آپ سے وہاں پر کوئی غلطی نہ ہونے پائے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ علماء کرام کے بیانات کو سنیں اور اسی پر اکتفا نہ کریں، بلکہ حج کے تعلق سے جو کتابیں لکھی گئی ہیں، آپ ان کتابوں کا سہارا لیں اور مکمل حج کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے بعد آپ سفر حج پر نکلیں، تاکہ اس حج کے اندر آپ سے کوئی غلطی نہ ہونے پائے۔ اسی طرح سے حضرات، آپ ایک 9ویں ذمہ داری یاد رکھیں، آپ پیسہ خرچ کر کے حج میں جا رہے ہیں، آپ کے لیے ایک ایک منٹ قیمتی ہیں۔ آپ ذکر و اذکار میں، تلاوت کلام پاک میں، دعوت و تبلیغ میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں۔ لا یعنی کاموں میں، موبائل میں، سیلفی لینے میں، فوٹوز لینے میں آپ اپنے آپ کو مصروف نہ کریں۔ اور جب آپ عبادتوں کے اندر تھک جائیں، آپ تھوڑا فری ہونا چاہتے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو ضعیف اور کمزور لوگ حج کے لیے آئے ہوئے ہیں، آپ ان کی خدمت کریں، آپ ان کو پانی پلائیں، آپ کو اس پر بھی اجر و ثواب سے نوازا جائے گا۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح سے حضرات، ایک 10ویں ذمہ داری آپ یاد رکھیں، گھر سے نکلتے وقت آپ یہ دعا پڑھ لیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، میں اللہ کے نام سے اس سفر کو شروع کرتا ہوں، میں اللہ ہی پر توکل کرتا ہوں، ساری قوتیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں۔ آپ سفر پر جب نکلیں، نکلتے وقت، گھر سے نکلتے وقت آپ یہ دعا پڑھ لیں۔ آپ جب نکلیں، آپ کے اہل خانہ آپ کو چھوڑنے کے لیے جب نکلیں، تو اہل خانہ جو حج کرنے جا رہا ہے اس کو یہ دعا دے، استودع اللہ دینک و امانتک و خواتم عملک، یعنی گھر والے یہ حاجی کو دعا دے۔ اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کے دین کو، آپ کی امانت کو اور آپ کے اعمال کے خاتمے کو اللہ رب العالمین کے سپرد کرتے ہیں۔ گھر والوں کی ذمہ داری ہے، خاندان والوں کی ذمہ داری ہے کہ حج کرنے والے حاجی کو اس دعا سے نوازے، اور جب گھر والے یہ دعا دے تو حاجی صاحب جو حج کرنے جا رہے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اہل خانہ کو یہ دعا دے، استودعکم اللہ الذی لا تضیع ودائعہ، کہ میں تمہیں اس اللہ کے سپرد کرتا ہوں جس اللہ کے سپردگی میں کوئی بھی چیز ضائع نہیں ہوتی ہے۔ حضرات، حاجی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اہل خانہ کو یہ دعا دے، اور جب حاجی سفر حج پر نکلے اور سواری پر بیٹھ جائے تو سواری پر بیٹھتے وقت جو دعا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے اس دعا کا اہتمام کر لیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى
ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطب عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكابة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. حضرات حاجی جب سواری کے اوپر بیٹھے تو یہ دعا پڑھ لے. اس دعا کا ترجمہ کیا ہے؟ اس دعا کا ترجمہ پھر آپ غور کریں. اس دعا کے اندر بندہ اللہ سے سوال کرتا ہے یا اللہ ہم تجھ سے اس سفر کے اندر تقوی اور نیکی کا سوال کرتے ہیں. یا اللہ ہم تجھ سے ہر اس عمل کا سوال کرتے ہیں جس سے تو راضی ہو جائے. یا اللہ تو اس سفر کے اندر میرے لیے ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما. اس سفر کی دوری کو تو ہمارے لیے مختصر کر دے. یا اللہ اس سفر میں تو ہی میرا ساتھی ہے اور میرے اہل و عیال کا تو جانشین ہے. اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر. یا اللہ میں تجھ سے سفر کے خطرات سے، سفر کی پریشانیوں سے، یا اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں. حضرات حاجی جب سواری پر بیٹھے تو یہ دعا ضرور پڑھ لے. اور اسی طرح سے حضرات دوران سفر حاجی جب کسی مقام پر ٹھہرے تو حاجی کو یہ دعا پڑھنی چاہیے. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے. اور اسی طرح حاجی جب حج کی ادائیگی سے واپس اپنے گھر کو لوٹے تو گھر کو لوٹتے وقت یہ دعا پڑھے گھر کے اندر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق اللہ وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. یہ دعا پڑھنی چاہیے ایک حاجی کو اس وقت جب وہ گھر کو واپس پہنچ جائے. حضرات یہ حاجی یہ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جو حج پر نکلنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور 2-4 دن کے اندر اندر وہ نکلنے والے ہیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اگر ان میں سے کچھ چیزیں آپ کو یاد نہیں ہیں آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ سفر حج پر نکلنے سے پہلے ان دعاؤں کو، ان طور و طریقے کو سیکھ لیں اور سیکھ کر کے آپ سفر حج پر نکلیں. اسی طرح سے حضرات آئیے آپ سنتے ہیں یہ جو سفر ہے سفر حج، ہم بہت زیادہ پیسہ خرچ کر کے سفر حج پر نکلتے ہیں، حج کے ارادے سے نکلتے ہیں. حج کی عظمتیں کیا ہے، حج کی فضیلتیں کیا ہے، اس حج کو کرنے سے فائدہ کیا ہوگا، کتنا ثواب ملے گا. حضرات یاد رکھیں عمرہ گناہوں کا کفارہ ہے اور حج مبرور کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما. ایک عمرہ دوسری عمرہ تک دونوں کے درمیانی چیزوں کا کفارہ ہے. حضرات مثال کے طور پر آپ نے 2010 میں ایک مرتبہ عمرہ کر لیا، اب 2023 میں آپ دوسری مرتبہ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. پیارے نبی فرماتے ہیں کہ آپ جیسے ہی دوسری مرتبہ یہ 2023 میں عمرہ کریں گے 2010 سے لے کر کے 23 تک کے درمیان آپ سے جو خطائیں ہوئی ہیں اللہ رب العالمین اس دوسری عمرے کے نتیجے میں معاف فرما دے گا. اسی طرح پیارے نبی نے فرمایا والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. حج مبرور کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے. حج مبرور کسے کہا جاتا ہے؟ وہ حج جس کے اندر حج کرنے والا حاجی گناہ نہ کرے، وہ حج جس کے اندر حاجی معصیت کا ارتکاب نہ کرے، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کرے، کسی کے ساتھ گالی گلوج نہ کرے اور سنت کے مطابق حج کی ادائیگی کرے. ایسے حج کو حج مبرور کہا جاتا ہے اور حج مبرور کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے، جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. اسی طرح سے حضرات دوسری بات یاد رکھیں، حج جہاد فی سبیل اللہ کے بعد سب سے افضل عمل ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ ای الاعمال افضل، اعمال میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا یہ سب سے افضل عمل ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے
پھر سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ اس کے بعد سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا یہ سب سے بہترین عمل ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ جہاد فی سبیل اللہ کے بعد سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ پیارے نبی نے فرمایا حج مبرور، وہ حج جس کے اندر حاجی کوئی گناہ نہ کرے۔ جہاد فی سبیل اللہ کے بعد یہ سب سے افضل عمل ہے، یہ حج کی فضیلت ہے۔ اسی طرح سے حضرات تیسری چیز یاد رکھیں، حج کرنے والا جب صحیح طریقے سے حج کر کے واپس لوٹتا ہے تو وہ گناہوں سے اس طرح سے پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اس کو ابھی جنم دیا ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج، جو انسان حج کرے اور حج کے دوران حج کے ارکان کی ادائیگی کے دوران کوئی گناہ نہ کرے، فسق و فجور کا کام نہ کرے، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کرے، پیارے نبی نے فرمایا رجع من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، وہ انسان جب حج کرنے کے بعد اپنے گھر کو لوٹتا ہے گناہوں سے اس دن کی طرح پاک و صاف ہو جاتا ہے جس دن اس کی ماں نے اس کو بے گناہ جنم دیا تھا۔ حضرات ایک بچہ جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا، بالکل اسی طرح ایک حاجی جب صحیح طریقے سے حج کر کے لوٹتا ہے تو اس کو مکمل طریقے سے گناہوں سے پاک و صاف کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے حضرات ایک اور چیز یاد رکھیں، پے در پہ حج اور عمرہ کرنے سے فقیری ختم ہو جاتی ہے، محتاجگی ختم ہو جاتی ہے، مفلسی ختم ہو جاتی ہے اور گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے، اے میرے صحابہ تم لوگ پے در پہ کنٹینیو تم لوگ حج اور عمرے کی ادائیگی کیا کرو، اور یاد رکھو حج اور عمرہ یہ فقر و فاقہ کو ختم کر دیتے ہیں اور گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے بھٹی لوہے کے اوپر کے زنگ کو ختم کر دیتی ہے، سونا اور چاندی کے اوپر کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ حضرات یہ حج اور عمرے کی فضیلت ہے۔ اسی طرح سے حضرات حج سے گزشتہ انسان کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت عمرو بن العاص کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ آپ اپنا دائیں ہاتھ بڑھائیں، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہاتھ بڑھایا عمرو بن العاص نے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے عمرو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم نے تو ابھی کہا تھا کہ آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں میں اسلام قبول کروں گا، جب میں نے ہاتھ بڑھایا تم نے اپنے ہاتھ کو پیچھے کیوں کر لیا؟ عمرو بن العاص نے کہا یا اللہ کے رسول میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں مگر میری ایک شرط ہے، اگر شرط منظور ہے تب تو میں اسلام قبول کر لوں گا ورنہ میں اسلام قبول نہیں کروں گا۔ پیارے نبی نے پوچھا تمہاری شرط کیا ہے؟ عمرو بن العاص نے کہا یا اللہ کے نبی اگر میرے گزشتہ سارے گناہ اسلام قبول کرنے کے نتیجے میں معاف کر دیے جائیں تب میں اسلام قبول کروں گا، بصورت دیگر میں اسلام قبول نہیں کر سکتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا اے عمرو ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، یاد رکھو اسلام اپنے سے پہلے تمام خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔ اسی طرح پیارے نبی نے فرمایا ہجرت اپنے سے پہلے تمام خطاؤں کو گناہوں کو مٹا دیتی ہے، اور اسی طرح پیارے نبی نے تیسرا جملہ استعمال کیا وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، حج یہ اپنے سے پہلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حضرات یہ حج کی فضیلت ہے، انسان حج کرنے سے پہلے اگر توحید والا ہے انسان حج کرنے سے پہلے جو بھی گناہ کرے انسان سے جو بھی گناہ ہو جائے اگر انسان زندگی میں حج کر لیتا ہے گزشتہ سارے گناہ انسان کے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے حضرات یاد رکھیں حج اور عمرہ کرنے والے کی دعائیں اللہ رب العالمین قبول کر لیتا ہے۔ حج اور عمرہ کرنے والے
یہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے، حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے وفد اللہ، یہ اللہ کے مہمان ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کو پکارا، انہوں نے اللہ رب العالمین کی دعوت پر لبیک کہا، وسألوہ، اور جب انہوں نے اللہ رب العالمین سے سوال کیا فَأَعْطَاهُمْ، اللہ رب العالمین نے ان کو عطا کر دیا۔ حضرات، حاجیوں کی اور عمرہ کرنے والوں کی دعائیں قبول کر لی جاتی ہیں، اس لیے حاجیوں کی ذمہ داری ہے، عمرہ کرنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے لیے بھی دعا کریں، اپنے گھر والوں کے لیے، خاندان والوں کے لیے، معاشرے کے لوگوں کے لیے، معاشرے کے اندر امن و امان برقرار رہے، اس کے لیے حاجیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ دعائیں کیا کریں، اور یاد رکھیں کہ آپ کی دعائیں بارگاہ ربانی میں قبول کر لی جاتی ہیں۔ اسی طرح سے حضرات یاد رکھیں، حج اور عمرہ عورت، کمزور، بوڑھے اور بچے کا جہاد ہے۔ عورت کو، بوڑھے، کمزور اور بچے کو جہاد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، حج کر لے، جہاد کے برابر ثواب مل جائے گا۔ اما عائشہ نے سوال کیا یا رسول اللہ، ہم آپ کے ساتھ غزوے پر کیوں نہ نکلیں، ہم آپ کے ساتھ جہاد کیوں نہ کریں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے بہترین جہاد، تمہارے لیے اچھا جہاد حج مبرور ہے، تم حج مبرور کی ادائیگی کر لو، تمہیں جہاد کا ثواب مل جائے گا۔ اسی طرح سے حضرات، اگر کوئی انسان سفر حج پر نکلتا ہے اور کسی وجہ سے موت آ جاتی ہے، انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ انسان سیدھے جنت کے اندر چلا جاتا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا جو انسان حج کے لیے نکلے اور وہ مر جائے، اللہ رب العالمین قیامت تک اس کے لیے حج کا ثواب لکھتا رہتا ہے۔ اور پیارے نبی نے فرمایا جو انسان عمرہ کے لیے نکلے اور عمرہ کرتے ہوئے اس کا انتقال ہو جائے، قیامت تک اللہ رب العالمین اس کو عمرے کا ثواب اور عمرے کا اجر عطا فرماتا ہے۔ حضرات، یہ حج کی فضیلتیں ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح سے حضرات ایک آخری بات یاد رکھیں، ایک بہت ہی شاندار حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر حج کی بہت سی فضیلتوں کو اجاگر کیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجاج کرام کو مخاطب کر کے فرمایا اے حجاج کرام، یاد رکھو جب تم سفر حج پر نکلتے ہو تو تمہاری سواری کے ہر ایک قدم پر تم کو ایک نیکی دی جاتی ہے اور ایک گناہ تمہارا مٹا دیا جاتا ہے۔ وَأَمَّا وُقُوفُكَ بِعَرَفَةٍ، اور یاد رکھو جب تم میدان عرفات میں ٹھہرے ہوئے ہوتے ہو تو اللہ رب العالمین آسمانی دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اور فرشتوں کے سامنے اپنے ان بندوں پر فخر کرتے ہوئے کہتا ہے ہؤلاء عبادی، اے میرے فرشتے یاد رکھو یہ میرے بندے ہیں، یہ میرے بندے ہیں، جاؤنی ثاشن غبرا، یہ میرے بندے میرے پاس آئے ہیں، پراگندہ حالت میں ہیں، غبار آلود حالت میں ہیں، دور دراز سے سفر کرتے ہوئے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، یرجون رحمتی، یہ لوگ میری رحمت کے امیدوار ہیں، میری جنت کے امیدوار ہیں، وَيَخَافُونَ عَذَابِي، اور یہ لوگ میرے عذاب سے ڈرنے والے ہیں، وَلَمْ يَرَوْنِي، حالانکہ لوگوں نے مجھے دیکھا تک نہیں ہے، اگر یہ لوگ مجھے دیکھ لیتے ان کی حالت اور ان کی کیفیت کیا ہوتی۔ اس کے بعد پیارے نبی نے فرمایا فَلَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِثْلُ رَمْلِ عَاجِلٍ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاجیوں کو مخاطب کر کے کہ اے حاجیوں، اگر تمہارے اوپر ریت کے ذرات کے برابر، دنیا کے ایام کے برابر اور بارش کی بوندوں کے برابر بھی گناہ ہو، اللہ رب العالمین اس حج کے نتیجے میں تمہارے سارے گناہ کو مٹا دیتا ہے، تمہارے سارے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اور یاد رکھو جب تم جمرات کو کنکریاں مار رہے ہوتے ہو، اللہ رب العالمین تمہاری اس نیکی کو تمہارے لیے ذخیرِ آخرت بنا دیتا ہے۔ اور جب تم اپنے سر کو منڈوا رہے ہوتے ہو، اپنے سر کے بال کو نکال رہے ہوتے ہو، تو اللہ رب العالمین ہر ایک بال کے بدلے میں تمہارے لیے ایک نیکی کو لکھ دیتا ہے۔ اور جب تم سفر حج سے واپس اپنے گھر کو لوٹتے ہو تو تم گناہوں سے اس طرح پاک و صاف ہو جاتے ہو جس طرح کی تمہاری ماں نے تم کو
دنیا کے اندر جنم دیا تھا۔ حضرات، یہ اس حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حج کی فضیلتوں کو اجاگر کیا ہے، بیان کیا ہے۔ حضرات، اتنی فضیلتیں سننے کے باوجود اگر کوئی انسان حج نہ کرے، پیسہ ہے، مالدار ہے، لیکن سوچ یہ ہے کہ ارے اگر ہم حج کریں گے 5 لاکھ روپیہ ختم ہو جائے گا، 6 لاکھ روپیہ ختم ہو جائے گا، ہمارے گھر والے کیسے زندگی گزاریں گے، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا؟ اگر اس وجہ سے انسان حج نہ کرے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا انسان جس کے پاس پیسہ بھی ہو، جس کے پاس مکہ مکرمہ جا کر کے آنے تک کا خرچہ موجود ہو، اور وہ انسان حج نہ کرے مر جائے، وہ انسان یہودی کی موت مرتا ہے، وہ انسان نصرانی کی موت مرتا ہے، وہ انسان جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ حضرات، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اگر اللہ نے ہم کو پیسے سے نوازا ہے، اگر ہم مکہ مکرمہ جا کر کے آ سکتے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم حج کرنے کی کوشش کریں۔ حضرات، یہ حج کے تعلق سے اور عمرہ کے تعلق سے چند باتیں تھیں جن کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی۔ ہم آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہم تمام لوگوں کو حج جیسی عبادت کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہم تمام لوگوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو حج پر جا رہے ہیں، یا اللہ تو ان کے سفر حج کو آسان فرما۔ یا اللہ تو ان کو سنت کے مطابق حج کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جو مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرما۔ یا اللہ ہم جب تک جئیں ایمان و اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان باللہ پر ہو۔